تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس ٹاپک کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ کسی خاص فرقے کے انٹرسٹ کا ٹاپک تھا، اس کے لیے وہ ہدایت کا سبب بن گیا، دوسرے کے لیے کوئی اور بن گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو جو ٹاپک پسند ہوتا ہے نا، وہ اس پہ تو کہتے ہیں یار یہ تو علی بھائی نے ٹھیک ہے، این اسی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پسند کا نہیں ہے. مثلا بریلوی کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ نے بالکل، جو آپ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے حضرت حسین کا مقدمہ لڑا ہے اور ان وہابیوں کو ناک کو چنے چبوائیں، بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن آپ کو چشتی رسول اللہ پہ دیکھیں بزرگوں کی خدمات ہیں، چھوڑ دیں. ہاں یہ کہیں گے. اہل حدیث کہیں گے جی آپ نے نماز محمدی والا بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ، علی بھائی نے بہت اچھا کام کیا، یہ جو دعا صرف اللہ ہی سے لکھا ہے، کمال توحید پریزنٹ کیا. کربلا لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ان کے لیے انٹرسٹ نہیں. شیعہ سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کربلا والا جو آپ نے لکھا ہے کمال کام کر دیا، لیکن یہ جو آپ نے لکھ دیا یا علی مدد شرک ہے، یہ لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. سر سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. میں ایک بریلوی عالم کے پاس گیا نا، ان کو اندھا دھند پیروی کا انجام دیا نا گستاخانہ عبارتوں والا، کہنے لگے جی انجینئر صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ سے تو میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں. تو میں نے کہا جو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا آدھے سے میں ایگری کرتا ہوں، تو باقی آدھے جس میں آپ کے بابوں کی لکھی ہے اس سے دیوبندی میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لہٰذا یہ پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے. ہاں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو. تو اللہ کے فضل سے جو کچھ لکھا ہے نا اس کے کسی ایک جز سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کے ساتھ اتفاق ہوگا. تو ہم نے تو یہ ایک فری، ایک سمجھ لیں علمی سٹور کھولا ہوا ہے جس میں ہم لوگوں کو فری علم سکھا رہے ہیں. تو ہر ٹاپک یہاں ڈسکس ہوگا، ہر طرح کا سودا یہاں پہ ملے گا. آپ کو پسند نہیں آپ کوئی اور لے لیں، لیکن اگر جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کسی اور کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب جنہوں نے صرف ہمارے ہدایہ پورٹل کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں نا، اب اس میں تو وہ ساری وہی ویڈیوز ہیں جو فکر و آخرت سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور میں کئی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس دیکھتا ہوں نا، تو کئی بھائیوں نے کامنٹس کیے ہیں، پتہ کیا کہ مجھے علی بھائی اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، قسم سے. تو میں کہتا ہوں اچھا اس کا مطلب ہے یہ صرف ہدایہ پورٹل ہی دیکھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی ہوئی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بچا نہیں ہوا. تو جس نے وہی دیکھا نا تو وہ بس یہی سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ ہدایہ پورٹل ہی دیکھتے رہیں جی، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ والی باتیں سنی آپ وہی سنیں. اور جن لوگوں نے ہمارے اختلافی موضوعات دیکھے ہوئے نا جس میں ان کے بزرگ بابوں کو لتاڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ اختلافی باتیں کرتا ہے. نہیں سر، آپ ہدایہ پورٹل پہ چلے جائیں، آپ اس جنت میں جا کے داخل ہو جائیں. اللہ نے بھی 8 جنتیں بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ کو ایک جنت پسند نہیں تو دوسری میں چلے جائیں. تو اختلافی موضوعات نہیں میرے بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ فضائل کے اوپر بھی ہمارے فرض نماز کے بعد سنت اذکار اور صبح شام کے سنت اذکار پہ صرف دنیا میں ایک ہی بندے نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور وہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا. درود شریف کے اوپر 5 گھنٹے کی مجلس میں نے ہی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، تمام ٹاپک ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو آپ کو اگر اختلافی موضوع پسند نہیں ہے نا تو آپ وہ والا موضوع دیکھ لیں. لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شوگر کی دوائی لینے کے لیے یا دل کے عارضے کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور جائے اور وہاں پہ کہے کہ یہ جناب آپ نے یہ دوسری جو دوائیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں، مجھے تو کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. تو آپ کو ضرورت نہیں پڑی، باقی لوگوں کے لیے تو ہے نا، انہوں نے تو رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں گائیڈ کرنے والے؟ اور پھر بعض اوقات وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں جی. ہمیں لوگ یہاں پہ فون بھی کر کے، اگلے دن بھی ایک بھائی کا فون آیا، وہ کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ یا میجر صاحب، وہ کہنے لگے جی وہ جی دیکھیں نا جی گامدی صاحب کتنا پیارا بولتے ہیں جی. میں نے کہا جی گامدی صاحب کب بولے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر؟ کہیں کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ان کی؟ وہ تو ایک جنرل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو جو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہیں ان کو آپ کس طرح کمپیئر کروائیں گے؟ طارق جمیل صاحب انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی چشتی رسول اللہ کے اوپر، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر، مجمع چھٹ جائیں گے. تو آپ ان کو مجھ سے کیوں کمپیئر کرواتے ہیں؟ یہ تو بالکل وہی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص جو ہے آرتھوپیڈک سرجن کو کمپیئر کروانا شروع کر دے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ. بھئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کام ہے دوائی دینا، لیکن جب ہڈی ٹوٹ جائے گی نا ہومیوپیتھک کچھ نہیں کر سکتا. وہ آرتھوپیڈک کے پاس بھیجے گا تو پہلے کیا کرے گا؟ وہ ٹانگ ٹوٹی ہوگی وہ پہلے سیدھی کرے گا تو چیخیں نکالے گا آپ کی، تب وہ ہڈی سے ہڈی ملے گی اور پھر کرے گا اس کے اوپر پلسٹر، اور پھر بھی کہے گا
کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 6 ہفتے تک جو ہے نا وہ اپنے بیڈ پہ رہنا ہے. اور مجھے بتائیں اگر آپ کو اپینڈکس پھٹنے والا ہو تو آپ کسی ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے, یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں گے, یا غامدی صاحب کے پاس جائیں گے, یا کسی سرجن کے پاس جائیں گے اور اسے آپ خود جا کے کہیں گے جلدی چیرا لگا, میں مر بھی سکتا ہوں. تو سر یہاں تو یہ سرجن والا کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی, ہمارا یہاں پہ ہومیوپیتھک کام بھی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت اور درود شریف کی فضائل, وہ بھی آپ کو لیکچر ملیں گے. آرتھوپیڈک والا بھی کام ہے اور سرجن والا کام بھی ہے. تو سرجن کو تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تیرے پاس جو مریض آتا ہے تو سیدھا چیرا لگاتا ہے اسے, اس لیے کہ اس کے پاس مریض ہی وہی آتا ہے جس کا چیرا لگنے والا ہوا ہوتا ہے, اور وہ باقی سب ڈاکٹروں سے لا علاج ہو جاتا ہے. کوئی ہومیوپیتھک تو نہیں نا اپینڈکس نکال سکتا, یا کسی کا ڈلیوری کا کیس اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ نارمل نہ ہو سکے تو وہ سرجن نہیں کٹ لگانا ہے نا. تو سرجن کے پاس آج تک کسی نے گلا نہیں کیا کہ تو نے آج تک بغیر چیرا لگائے علاج کیا ہو, اس لیے کہ اس کا علاج سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے اور اینڈ ہی اس پہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی آپ گلا نہ کیا کریں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں پہ ہومیوپیتھک بھی ہو رہا ہے, ایلوپیتھک بھی ہو رہا ہے, اور جڑی بوٹیوں سے علاج بھی ہوتا ہے. یہ جو پھکیاں ہیں نا, جڑی بوٹیاں ہیں, آپ دیکھیں نا جی, جڑی بوٹیاں ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا جی وہ جناب ہاضمہ کرنے والی پھکی, تو جڑی بوٹیاں بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں اللہ کے فضل سے. اور آپریشن تو اللہ کے فضل سے ہوتے ہی ادھر ہے سر, سرجن والا کام ہے ہی ادھر ہے, اور نہ کسی نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے. اگر کمپیٹنسی کسی کی ہے بھی تھی تو اس نے کہا نہیں بھی کیوں لوگوں کو خلاف کرنا ہے, مجمع چھٹ جائیں گے, ایسی باتیں کرو, مجمع ساتھ لگے رہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کی تائید اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہے کہ اس میں باتیں وہ تھیں جو مجمع بگانے والی تھی, لیکن باقیوں کے مجمع ٹوٹ کے ادھر اٹیچ ہو گئے ہیں دعوت کی سچائی کی وجہ سے. کیوں؟ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف کتابوں میں ہے نا, ان کوالٹیز کے ساتھ بابوں نے آپ کو تعارف نہیں کروایا, اگرچہ وہ مانتے اسی خدا کو تھے. کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے, لیکن سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا جہاں اور. وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہے. نہ سر, یہ وکھرا جہاں ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کتابوں کے جہاں میں انٹر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین اور ہے جو کتاب و سنت کی فارم میں, وہی کی فارم میں امت تک ٹرانسفر ہوا. تو کتابوں کو آپ پڑھیں, مشکات المصابیح کو پڑھیں. اگر کوئی پیسے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ان تمام کتابوں کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر PDF, اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں جن کو آپ خرید بھی نہیں سکتے, ان کے PDF بھی ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ الحدیث والے پورشن میں رکھ دیے ہوئے ہیں. اور جو باقی کتابیں تھیں وہ بکس والے پورشنز میں, ادر بکس والے پورشنز میں. ہمارے ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں ہیں, اذکار کارڈ والے پورشن میں ہیں. تو وہ سب کی سافٹ کاپیاں بھی اویلیبل ہیں, وہ آپ وہاں سے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے فری پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.